نازل فرمایا وہ دین اسلام ہے، اس کی تکمیل ہوتی رہی وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، ضروریات کے ساتھ۔ ہر قوم ہر جگہ کے لیے کچھ مسائل شریعت میں مختلف رہے ہیں، مگر دین ایک ہی تھا، اصول ایک ہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ ساری کائنات کا خالق مالک رازق اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کی لائق ہے، وہی پوجا کی لائق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ توحید، کتابوں پہ، ملائکہ پہ، جنت و جہنم پہ، جزا و سزا پہ، یہ جو بنیادی چیزیں تھیں یہ سب میں کامل تھیں، سب میں ایک تھی، یہ کوئی الگ الگ نہیں تھی۔ لیکن یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ چلیں، اور یہ جو گھر ہے جو اللہ نے بنایا سب سے پہلے، ان اول بیت وضع للناس، جو اللہ نے عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا مکہ میں، یہ تعمیر کس نے کیا؟ جو معلوم تاریخ ہے ویسے تو ایک یہ ملتا ہے ملائکہ نے، پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی، لیکن جو سب سے مستند جس پہ سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گھر مکہ میں ہے بیت اللہ شریف کعبہ، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کے معاون تھے اور مددگار تھے۔ یہ پہلے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک له ان اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا سب سے اول ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ روایات جو ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کے لیے بھی عبادت کا اللہ نے یہی گھر بنایا، سب سے پہلے ہے نا، تو انسان کو عبادت کی ضرورت ہے، انسان عبادت کے لیے اللہ نے بنایا، الا لیعبدون، کہ تمہیں تو اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا۔ تو جب انسان کو بندگی کے لیے بنایا تو پہلے انسان جو لبادہ بشریت میں آئے وہ کون تھے؟ جواب دیجئے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام نے جو عبادت تو اللہ کی ہے، مگر وہ بات صحیح نظر آتی ہے کہ یہ تعمیر آدم سے بھی پہلے اللہ نے ملائکہ کے ذریعے کروا دی، پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے دور میں بیت المقدس کی بڑی، کیونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا، اور جنوں نے اس کی جو ہے وہ اٹھائی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس کی طرف اول جو تھا وہ اس کو بعد میں عبادت ہوتی رہی، اس کی طرف رک کر قبلہ بنا دیا گیا۔ عیسائیوں کے لیے بھی یہ بڑی محترم جگہ ہے، کیونکہ انبیاء کی ایک تاریخ ملتی ہے بیت المقدس اور فلسطین کے علاقوں، بنی اسرائیل کے جو انبیاء، تو اس وقت ان قبلہ جو تھا وہ کس کو بنایا گیا؟ بیت المقدس کو یہ قبلہ بنایا گیا۔ جب میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، تو آپ نے بھی ابتدائی طور پہ وہ جو پہلا قبلہ تھا پہلے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس قبلے کی طرف آپ نے رخ کر کے نمازیں پڑھی، آپ نمازیں پڑھتے رہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے بیت اللہ تھا، بیت اللہ کے بعد بیت المقدس بنا۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس کی طرف کچھ عرصہ کچھ وقت جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف بھی قبلہ کو رخ ہو کے آپ نے نمازیں ادا کی۔ پھر وہ بڑی مشہور قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے، حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز آپ نے چہرے بدوہا کو اٹھا لیا، دل میں خیال آیا کہ میں اپنا قبلہ اور بدلنا چاہتا ہوں، میرا قبلہ کعبہ ہو جائے۔ تو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف رخ اٹھاتے ہیں، کبھی رخ کو گراتے ہیں، کبھی چہرہ اٹھاتے ہیں، کبھی چہرہ گراتے ہیں۔ تو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز پھر اللہ کا کلام نازل ہوا، قرآن کریم نازل ہوا، وحی نازل ہوئی کہ اے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس نبی پہ بھی صدقے جاؤں جس کے چہرے کی طرف میرا خدا دیکھتا ہے، وہ چہرہ اقدس چہرہ بدوہا جس کو خدا دیکھتا۔ نبی اٹھاتے ہیں، رب نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، آپ کا چہرہ اٹھانا بھی دیکھتا ہوں، آپ کا چہرہ گرانا بھی دیکھتا
یا رب العالمین کروں کیا؟ فرمایا قبلۃ ترضاھا، یہ نہیں کہا رب نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مشرق کر لیجئے، مغرب کر لیجئے، جنوب کر لیجئے، شمال کر لیجئے، اوپر کر لیجئے، نہیں، ترضاھا، سونا جدھر آپ کی مرضی ہے نا، جدھر آپ کا جی چاہتا ہے، جدھر آپ خود پسند کرتے ہیں، ادھر اپنا چہرہ بددعا کر لیجئے، جدھر آپ کا چہرہ ہوگا کائنات کا وہی قبلہ بنا دیا ہے، وہی کائنات کا قبلہ بنا دیا ہے۔ تو صاحب میرے نبی نے دوران نماز، قرآن کی آیت کریمہ گواہ، دوران نماز میرے نبی اپنا چہرہ کو دعا اٹھا رہے ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا قبلۃ ترضاھا فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کو دعا اٹھا دیا ہے، جدھر آپ کی مرضی، جدھر آپ کا دل کرتا ہے ادھر اپنا چہرہ کو دعا پھیر لیجئے، جدھر آپ کا چہرہ ہوگا میں رب اس کو قبلہ بنا دوں گا۔ یاد رکھیے رب بھی اپنے نبی کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، ساری دنیا چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، ساری اللہ کی رضا چاہتے ہیں، میرا اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے، قبلۃ ترضاھا، ساری اللہ کی رضا چاہے، میرا رب اپنے نبی کی رضا چاہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا، مل کے بابا سے بلانا میرے ساتھ کہے خدا کی رضا کا शोर न हो, ये
میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اے بچائے کہ ہمیں کو دعائے رضا پل سے اب فجر کرتے گزریے، رضا پل سے اب فجر کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد، اے بچائے کہ ہمیں کو دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے اور خدا چاہتا ہے رضا، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ خطیب الاسلام، پور قبلہ پیر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب۔ تو سامی نے جیو کا رض کرنا پیار رب ذوالجلال نے فرمایا ان اول بیت مودی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے بنوایا وہ کون سا تھا؟ بیت اللہ شریف، مکہ المکرمہ میں ہے۔ سو لہٰذا قبلہ اول ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ادھر رخ کیا، مگر حضرت موسیٰ سے بھی پہلے آدم کا قبلہ بھی کعبہ تھا۔ تو یہ صرف ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ اولا کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا قبلہ بھی کعبہ تھا، مرکز بھی کعبہ تھا، عبادت کی جگہ، رب کی انوار و تجلیات کی جو جگہ جو عبادت کے لیے للناس انسانوں کے لیے بنائی گئی وہ مکہ میں تھا، مکہ میں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مکہ ہی آباد رہے گا۔ لیکن جب میرے نبی نے رخ پھیر لیا تو یہود و نصارہ نے کہا کہ یہ کیا ہوا، انہوں نے بیت المقدس ہی چھوڑ دیا، پہلا قبلہ ہی چھوڑ دیا، اب ان کا دین کیسے رہے گا؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، یہ سب کے لیے تو یہی محترم تھا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے نبی نے جب رخ پھیرا تو انہوں نے کہا جی قبلہ تو بدل ہی نہیں سکتا، قبلہ تو بولو، قبلہ تو، قبلہ کہتے کسی ہیں یہ بھی پتہ ہے؟ اور قبلہ پتہ کنوں آندے ہیں؟ تو میں جب پنجابی چ آسان سمجھاواں تو میں تہاڈا قبلہ تسی میرے قبلے۔ قبلہ کہتے ہیں جدھر توجہ ہو، جی میں آتی جانا جناب توجہ فرماؤ، قبلہ ذرا ویکھو، قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ جدھر توجہ ہو، جدھر رخ ہو۔ کعبے کو قبلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے وقت توجہ اور رخ کدھر کرتے ہیں؟ کعبے کی، اس لیے اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کدھر ہوتی تھی؟ چہرہ کدھر ہوتا تھا؟ رخ کدھر ہوتا تھا؟ بیت المقدس کی طرف، تو وہ قبلہ تھا۔ جب قبلہ تے ایک کتنے لکھا ہے قبلہ بدلتا نہیں، کہاں لکھا ہے کہ قبلہ نہیں بدلتا؟ یہ یہود و نصارہ کی غلط چیزیں ہیں جو انہوں نے مسلمانوں میں ڈال دی ہیں۔ جی قبلہ نہیں بدل سکتا، بالکل بدل سکتا ہے، میرے نبی نے بدل کے دکھایا، بلکہ قبلہ تو بدلنا بڑا ہی سوکھ ہے، اصل روز اپنے قبلے بدلنے، ایک کے شرعی قبلہ، ایک کے ساڈے جسم دا قبلہ، کدی او دے کول، کدی او دے کول، کدی او دے کول، جدھر تہاڈا منہ ہوے، جدھر تہاڈی توجہ ہوے، جدھر تہاڈا رخ ہوے، وہی تہاڈا قبلہ۔ تے کئیاں دا قبلہ انہاں دی ماں ہوندی ہے، تھوڑی دیر ہوے پچھوں جھڑک پوے تے قبلہ نال ہی ماں تو بیوی ال بدل جاتا ہے۔ قبلہ ہی ہے نا، وڈا قبلہ تے وہی ہوندا ہے، پھر پیو بھی بھول جاتا ہے، ماں بھی بھول جاتی، بھرا بھی بھول جاتے، قبلہ جو بدل گیا۔
یہ سارے عام دنیا کے قبلے، مگر اس لیے شیخ کو بھی کہتے ہیں، پیر کو بھی کہتے ہیں آج جناب قبلہ آپ تشریف لائیے، مطلب یہ کہ میں مرید ہوں، میری توجہ آپ کی طرف ہے، میں آپ کا مقتدی ہوں، میری توجہ آپ کی طرف ہے، میں آپ کی پیروی کرتا، آپ میرے امام ہیں، جناب توجہ قبلہ ادھر دیکھیے، آپ تو میرے قبلہ ہیں، مطلب یہ کہ میری تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ پیر ہوا کہ جناب تو میرا قبلہ ہے تو نال ہی سجدہ، نہ، سجدہ فقط اللہ کی ذات کو ہے، یہ ہمارے دنیا میں رخ اور توجہ کو کہا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو جو شرعی قبلہ رب کی عبادت کے لیے تھا وہ پہلے کیا تھا؟ بیت المقدس، کیا تھا؟ میرے نبی نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے نبی کی توجہ بیت المقدس تو کعبے وال ہوگی، رب نے کعبے کو قبلہ بنا چھڑے، یہ تو گل تے نبی کی توجہ دی، اور یاد رکھیا جائے قبلہ بدلنا سکھ ہے، قبلہ بدلنا ڈبا سورج لے آنا اوکھ ہے، قبلہ میں اپنے اختیار سے بدل سکتا، معاذ اللہ اگر یہود و نصارہ نے دین ابراہیمی نو من کے بھی بیت اللہ نو قبلہ نہیں نہ بنایا، انہیں قبلہ بدل لیا، مگر ساری دنیا کے یہودی، ساری دنیا کے نصارہ، ساری دنیا کے کفار، ساری دنیا کی طاغوتی قوتیں مل کے بھی چاہیں تو سورج کو مغرب سے وہ طلوع نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں؟ بولو ذرا، پورے دنیا کے جن، انسان، طاغوت، شیطان بھی آ جائے تو کیا وہ مغرب سے سورج کو طلوع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ارے قبلہ بدلنے کا اختیار تجھے ہے، سچا یا جھوٹا بدل لے یہ الگ ہے، مگر کوئی سورج لوٹا نہیں سکتا۔ ارے یہ کہتے ہو کہ میرے نبی کے چہرے کے بدل جانے سے، میرے نبی کے روح کے بدل جانے سے قبلہ نہیں بدلا، ارے یہ تو دنیا میں شرعی قبلہ ہے، میرا نبی تو اشارہ کرے تو سورج پلٹ جاتا ہے، یہ تو اس سے بڑی بات ہے، نبی کا رخ بدل جائے تو چاند بدل جاتا ہے، نظام کائنات بدل جاتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو یہ شان دی، میرے نبی کو تو اللہ نے شانہ دیا نہیں، یہ آدھے نے قبلہ نہیں بدل سکتا، نہ ہو نہیں سکتا، میرا نبی لجپال ہوئے، اللہ نے میرے نبی کو اختیار دیتا ہوئے، میرا نبی تے چاہے تیرے عظیمت بدل جائے، مشرق و مغرب بدل جائے، شمال جنوب بدل جائے، میرا نبی چاہے، اللہ نے اختیار دیتا ہے تو تمہیں سورج بھی آ جاوے، میرا نبی چاہے تو دن نو رات کر دے وے، رات نو دن کر چھڑتا ہے، یہ اس تو زیادہ بڑی شان ہے۔ کوئی شخص رات کو دن نہیں کر سکتا، دن کو رات نہیں کر سکتا، سورج کو مغرب سے طلوع نہیں کر سکتا، چاند کو توڑ نہیں سکتا، میرا نبی ہوئے جنہ جویں چاہے، اللہ نے اختیار دیتا، میرا نبی وہ اشارہ کرے تو یہ سورج پھرے، وہ اشارہ کرے تو یہ سورج پھرے، مل کے میرے نعرہ کو وہ اشارہ کرے تو ہاں وہ اشارہ
کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اس جبین سعادت پہ لاکھوں ظلم وہ اشارہ کرے تو یہ سورج پھرے، وہ اشارہ اللہ کرے ساڑیاں زبانہ بھی نبی دی نات میں پھر جانے، وہ اشارہ کرے تو وہ اشارہ کرے تو یہ سورج پھرے، وہ اشارہ کرے تو یہ سورج پھرے، جن کو قبلہ عالم بھی سجدے کرے، جن کو قبلہ عالم کچھ میرے نالا کو، جن کو قبلہ عالم، جن کو قبلہ عالم چاند پر تو پہنچنا حقیقت صحیح، چاند پر تو پہنچنا حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے، چاند قدموں، چاند قدموں میں لانا، چاند قدموں میں لانا، کہندے نے جی نیل آرمسٹرانگ چند تے چلا گیا، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، اللہ بہتر جاندا ہے، میں من لینا، بڑی کوشش کرائی، شکلاں گئیاں، خاص لباس پہنیا، آکسیجن نال لے کے چلے گئے، دنیا حیران ہو گئی، سائنس دی ترقی، ٹیکنالوجی بہت عروج پہ چلی گئی ہے، وہ چاند تے انسان گیا، بڑی گل ہے، مگر میرا نبی ہوئے چاند قدموں میں لانا ہے، چاند قدموں میں لانا، چاند پر تو پہنچنا حقیقت صحیح، چاند پر تو پہنچنا حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا ہے، وہ اشارہ کرے تو یہ سورج پھرے، وہ اشارہ کرے تو سورج پھرے، جن کو قبلہ عالم بھی سجدے کرے، جن کو قبلہ عالم، تو سامنے نے جن کا رض کرنا پیا میرا نبی، ایک کہنا کہ نام اختیار کوئی نہیں، یا قبلہ بدل نہیں سکتا، میرا نبی لجپال ہوئے، سونا اشارہ کرے تے نظام کائنات بدل جاوے، میرا نبی اشارہ کرے تے سورج لوٹ آوے، چند ٹکڑے ہوئے، میرا نبی اشارہ کرے تے بدل بسنے رہن، اس تو بڑا کمال ہے، تے پھر میرا نبی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرا نبی اشارہ کرے تو نظام کائنات بدل جاتا ہے، یہ اختیار میرے نبی نو اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمایا، میرا نبی اللہ کی عطا کردہ طاقت، شان، معجزات سے اپنے کائنات میں تصرف فرماتے ہیں، خدا کی عطا کی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی عظمتوں سے۔ تو سامعین ذی وقار اس واسطے یاد رکھنا، انہوں دا ایک پروپیگنڈا کہ نہیں جی قبلہ کے اصل پہلے ہی ہے، ہمارے لیے وہ محترم ہے، قبلہ اول ہے، محترم ہے، عزت ہے، شان والا ہے، بارک نہ ہو لہو، اس کے چاروں طرف بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ وکری گل ہے، قبضہ اس ٹائم یہود و نصارہ دا ہے، یہودیاں دا قبضہ ہے، یہ قصور ساڈے بدبخت، بدتینت اور بے عمل انہاں مسلمان حکمراناں دا ہے جنہاں دنیا نو ترجیح دیتی ہوئی، جن کے نزدیک سب کچھ دنیا ہے۔ ارے دوست،
سب کچھ دنیا نہیں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا رب کے حکموں کو ماننے سے اجر کیا ملتا ہے۔ یہ تو مر کے تو پھر پتہ لگے گا، جان تو بعد پتہ لگے گا۔ دنیا جنہ کمائی ہے انہوں دے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، جنہ اللہ نے راضی کیتا انہوں دے ہاتھ چ دنیا بھی ہے تے آخرت بھی ہے۔ انہوں واسطے بشارتاں فی دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت تے بشاؤ، جویں دنیا تے عزت تے وقار نہ اس تو ہزارہ نہیں، گمان وچ بھی نہیں میرا رب اگے انہوں نے کنیاں عزتاں عطا فرمائے۔ اے دنیا ختم ہونی، اگلا جہان مکنا کوئی نہیں، نہ جنت کی موت ہے نہ جہنم کی موت ہے۔ تو اس ابدی زندگی نو بچا، اے تے عارضی زندگی ہے، سا آوے آوے نہ آوے۔ کیوں جی ہو اپنا عبدالستار صاحب، سا آوے آوے نہ آوے کی ہو ایویں میری میری کرنا ہے، کیوں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے اگے۔ ہاں برے کفے میں بھولیا تو میں دس دینا، حضور والد کریم رحمت اللہ پڑھ دے ہوں سے جڑے پرانے، ہاں جڑے پرانے نے نا، جڑے انہاں کو تقریراں سنیاں انہوں نے اج بھی وہ گلاں یاد ہیں۔ ایویں میری میری کرنا ہے تو سب نے کیا، شیطان نے آکھا میں نہیں کرنا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا انا خیر منہ، انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں چنگا۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبرا، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، حسد کیا اور میں کرنے لگا۔ ارے میں کرنے والوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں یہ کر دوں گا، ارے یہ لفظ تم نہیں بول سکتے، ارے میں نہ کرو، یہ کہو جو کرتا ہے میرا اللہ کرتا۔ یہ میں کرنا لے مر جاندے، جڑی چوکی میں کرے نا وہ تکبیر پہلا پھیر دی دی آنگنے رولا بڑا پاندی، کہ جڑا دنیا تو بھی میں کرے نا، میں بڑا چنگا، میں وڈا چودھری، میں وڈا سردار، میں بڑی وڈی شہ، وہ میں کرنا لے بڑے ٹر گئے۔ فرعون بھی میں کی تھی، نمرود نے میں کی تھی، شداد نے میں کی تھی، ابو جہل ابو لہب میں کرتے رہے، یزید نے میں کہا، سب چلے گئے، کفن بھی نصیب نہیں کئیاں نو ہویا۔ یہ تھے میں نہ کرو، اے میری
میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ جدوں آئے تو اس تو لے کے اج تک، اور میرے آستے محترم بھی نے کہ وہ لوگ نے جنہیں میرے والد کریم دی بھی زیارت کی تھی تو مینوں بھی زیارت کروا، میں انہاں آستے دعا گواں اللہ پاک انہاں دی نسلاں نوں آباد رکھے الحمدللہ۔ لوگ کی ورنہ مسیتے آئے ٹر گئے، کہ وہ لوگ نے جڑے آستانے دے وفادار نے، جڑے مسجد دے وفادار نے، جڑے ساڈے نال وفادار نے، میرے باپ دے وفادار نے، اللہ پاک انہاں نوں اور عزت عطا فرمائے۔ تو مل کے میرے نال کھویا میں میری سو لہذا یہود و نصارہ انہیں اگلے پھر جمعے کسے یاد آیا تو پڑھیں تو سامنے سی وقت ہے توجہ۔ انہوں نے آکھیا کہ قبلہ بدل نہیں سکتا، میرے نبی نے چند توڑ کے وفا دیتا۔ انہوں نے آکھیا جی بیت المقدس تو بیت اللہ قبلہ کیویں بنیا، میرے نبی سورج لوٹا کے وفا دیتا۔ پھر میں تہاڈے آکھیا کچھ نہیں ہوندا، میرا نبی چہرہ بدلے اللہ نے اختیار دیتا ہے، نبی مختار کل بنایا ہے، سونا چاہے کہ رب دی جتھے دنیا خدا دی خدائی ہے تصرف اللہ نے میرے نبی کو دیتا ہوا عطا فرما دیا ہے وہ شان کہ نبی بھی اپنے جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک میرے آقا کی بادشاہ جی میں میرا سونا نبی کرتا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا پہلا گھر فرمایا کملی والے نہ کہہ دے اگر بھی دین ابراہیمی دے منن والے، اگر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیروکار نے صرف زبان نال گلاں نہ کرو، قل صدق اللہ، سونے کہہ دے اللہ سچا، سونے کہہ دے اللہ اچھی بولو اللہ، قل صدق اللہ، اللہ سچا، یا اللہ تو آپ کہہ میں سچا، یا اللہ تیرا قرآن ہے، تیرا پیغام ہے، تیرا کلام ہے، ایک اسے مخلوق کا کلام ہے، یا اللہ تو اپنے کلام میں کہہ دے میں سچا تینوں تے مولا کہ تو تے جڑا بالکل تیرا حق ہے، یہ رب العالمین تو کہہ سکنا میں، تو تے جڑا المتکبر، تو تے خالق کائنات ہے، مولا کہہ دے میں سچا، فرمایا سچا تے میں ہی ہاں پر مگر کل سونے کہنا تو ہے۔ ہائے کیا محبتہ نے اللہ تے اللہ درس رب فرماندا ہے سچا تے میں ہی ہاں مگر کل سونے کہہ تسی دیو، یا اللہ انہاں کو فرمایا اس وجہ تو کہ لوگاں کو پتہ چل جائے رب اپنی حمد بھی مصطفیٰ دی زبان تو سنتا ہے، حمد رب دی تو زبان تاکہ جڑا کائنات کو پتہ چل جائے جدوں بھی تعریف کرنی ہے رب دی کرو مگر کرو نبی دے وسیلے نال، رب نو منو مگر منو نبی دے وسیلے نال منگو، نبی دے ذریعے منگو، نبی دے صدقے منو، رب دی حمد بھی کرنی ہے تے پھر رب دی حمد بھی نبی دے ذریعے نال کرو۔ تو عرض کرنا پہ رب ذوالجلال نے فرمایا قل صدق اللہ، سملی والے تو کہہ دے میں اللہ سچا ہے، یا اللہ کے حکم کی دیا میں یہ یہودی یہ نصارہ یہ سارے میرے نبی ابراہیم دے منن والے یہ زبانی کہندے نے عملاً ابراہیم علیہ السلام نہیں منتے، انہوں کہہ دیو فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
ابراہیم علیہ السلام کے اچھی بولو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر. اور دین ابراہیمی کیا ہے جو میں نے پہلے عرض کیا؟ دین ابراہیمی دین اسلام ہے. آدم سے لے کے میرے نبی تک دین کیا ہے؟ فقط اسلام ہے. وہی سچا دین ہے. احکامات شریعتیں بدلتے رہے مگر دین نہیں بدلا. تو رب نے فرمایا انہوں نے کہہ دو جو رلیے کٹھے ہو جائیے. کیویں؟ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. تسی ابراہیم نو مان دیو تے میں بھی مننا اور رل کے وہ پیچھے ٹر پئی. یہ یہاں سے ہمیں ایک یہ بھی پیغام ملتا ہے, بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. وہ کیا پیغام؟ کہ اگر کہیں اختلاف واقعہ ہو جائے, کہیں تنازع کھڑا ہو جائے, نزاع پیدا ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, ڈفرینسز آف اوپینین, ڈفرینس آف انٹرپریٹیشن آف دا بیسک بکس, اگر کہیں ایسا اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ جو چیزیں کامن ہیں, سب میں یکساں ہیں, ان پہ امت کو اتحاد کی دعوت دے. یہ قرآن کے اس پیغام سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. کیا؟ کہ جس کو وہ بھی مانے, جس کو ہم بھی مانے. فرمایا یہود و نصارہ ان کا مذہب اپنا, ہمارا عقیدہ, اونچا بولے, ہمارا عقیدہ اپنا. اب ان کے ساتھ اختلاف ہے تو قرآن نے اختلاف کا حل کیا بتایا؟ کہ فروعات, چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑیں, جو اصل چیز ہے اس کی بات کریں اور اتحاد کر لیں. اب کس پہ ہوگا؟ انہیں کہا آئیے یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانے, عیسائی بھی مانے, ہم مسلمان بھی مانے. رب نے فرمایا نبی کہہ دیجئے آؤ اسی پہ اتفاق کر لیں. فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. آؤ یہود و نصارہ سب ایک ہو جائیں انڈر دی امبریلا آف دا میسج آف ابراہیم علیہ السلام. ایک ہو جائیں. جب ایک ہونے کی بات آئی اب پتا چلا کہ انہاں کیا نا سادہ تے طریقہ ہی اپنے, ہمارا تو اپنے بل, ہمارا ساڑھے پادریاں, ساڑھے مذہبی رہنماؤں نے ہمیں اور بتایا. تو یہ فرقہ ورائیت, یہ سیکٹیرینزم, یہ کمیونل وائلنس, یہ اصل کتاب میں نہیں, یہ اس کی تشریحات میں ہے, اس کی توضیحات میں, اس کو بیان کرنے میں ہے. قرآن میں اختلاف نہیں, میرے نبی کے فرمان میں اختلاف نہیں ہے, اختلاف اس کے بیان میں ہے. آؤ اس مرکز اہل سنت سے, اس منبر مصطفیٰ سے یہ طالب علم پیغام دیتا ہے تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کو, آؤ مولویوں کی باتوں کو چھوڑو, آؤ قرآن و سنت پہ سب اکٹھے ہو جائیں. مولوی کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. میں آپ سے برملا کہتا ہوں اس وقت امت کو اتحاد کی ضرورت ہے, امت مسلمہ کو اتفاق کی ضرورت ہے, امت مسلمہ کو یکجہتی کی ضرورت ہے, امت مسلمہ کو ایک جست واحد ہو کر کفر کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے. آؤ میں کہتا ہوں امام احمد رضا بریلوی, ارے اس کی کتاب کا حوالہ چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں قاسم نانوتوی کی جو ہے اس کی بات چھوڑ دیں. ابن قیم نے کیا لکھا, ابن تیمیہ نے کیا لکھا, امام مجد الفسانی نے کیا لکھا. ارے جس کا عقیدہ قرآن سے ملتا ہو اس کو مان لو, جس کا نہیں ملتا اس کو چھوڑ دو. بڑی سیدھی سی بات ہے. میرا مذہب اہل سنت ہے, میں حسینی نقشبندی ہوں, نام اسلام میرا دین, مذہب میرا سنیت حنفی ہوں, عقیدت میری حسین سے ہے.
کتاب، کوئی بیان، کوئی تحریر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو سامنے رکھو، ہم نہیں مانیں گے. سیدھی سی بات، کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کو ماننا ہے. جو قرآن و سنت پہ چلے اس کو ہم مان لیں. اگر امام احمد رضا بریلوی کی کوئی تحریر، ان کی کوئی شعر، کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس طرح میں یہ کہتا ہوں تم بھی منبر پہ بیٹھ کے کہو کہ فلاں فقہ ہماری جعفری ہو، وہ دیوبند ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ کسی مسلک سے ہو، تم بھی کہو اگر ہمارے امام، ہمارے مولوی کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہوا تو ہم نہیں مانیں گے. آؤ اس بات پہ اتحاد کر کے یہود و نصارہ کے ساتھ زبردست ماں ہو. سیدھی سی بات، کوئی مشکل نہیں. آؤ اتحاد کر لیں. آؤ قادیانیت کے خلاف مل کے لڑیں. آؤ یزیدیت اور دجالیت کے خلاف مل کے امت مسلمہ مل کے لڑے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. آؤ سب ایک ہو جائیں، مگر اپنا مولوی چھڑنا اوکھ ہے. یہ ہم سنی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے، ہمارے کسی امام، ہمارے کسی جو ہے وہ بزرگ، ہمارے کسی اکابر کا کوئی عقیدہ قرآن اور نبی کی حدیث کے خلاف ثابت کر دو، ہم امام چھوڑ دیں گے، قرآن و سنت کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا عقیدہ. سیدھی سی بات ہے، قرآن نے ہمیں یہ فارمولہ دیا. آؤ اس مرکز اہل سنت سے میں اتحاد امت مسلمہ کی بات کرتا ہوں. آؤ مل کے سب کہیں کفر کے خلاف کھڑے ہو جائیں. مگر یاد رکھنا جی میں انہوں نے پتا سی سچے پاک نبی نے، یہ لوگ نے کیوں نہیں چھوڑ دے؟ ٹکر نہیں چھڑن دینا. دکان بند ہوں دیئے، چھوڑے دکانداریوں کو. ان دکانہ چلان دا ویلا نہیں، ان امت مسلمان اتحاد دا پیغام دا درست دیندہ کرتے. آؤ مل کے رل کے چلیے، رل کے نبی نے دین دا پیغام چلائیے، رل کے نبی نے دین دا پیغام لئیے. مگر تصویر دا تو کسبی ہویا، اے تسبیح قسم تو پھیر دے، کیونکہ بندہ ہوا پھاس جاندہ ہے. آج میں کپڑا لین جاؤ نا تے اللہ ماشاءاللہ سارے اجدے نہیں، مگر کچھ کپڑا بیچنا نے داڑھی چنگی لمبی رکھ دے. تسبیح جیڑی ہاتھ پھڑی ہوندی ہے تے نال ہی قسم چوکیاں جی سودا بڑا اللہ دے. ایمانی قرآنی میں کوئی تواڈے کولوں نفع نہیں پہ لیندا تے قسم بھی جھوٹی چک جاندی. ان کی داڑھی، ان کی تسبیح، ان کی قسم ان کا کسب بن چکا ہے. ایسے کسب نہ کریں، دل سے خدا کو مانے اور اس کے مصطفیٰ کو مانے. تصویر تو کسبی ہویا، تے مارے دم ولیہاں. مارے دم ولیہاں ہوں. تسبیح گالچ بھی پا لئی، تسبیح ہاتھے بھی پھاڑ لی، جا کیا
رکھ دو تو 100 بنتا ہے. گل 100 دانے کی منکی تے اپنا ایک بھی نہیں پیا پھیردا. اوے چلیا دل دا منکا پھیر. یہ تسبیح دا منکا پھیرن دا نفع کوئی نہیں. نریاں قسماں نریاں ہی گلاں. میں تے مستری بیٹھا ہوں سامنے میرے, جنہ مینوں ایک مستری ٹکریا انہیں انیاں میرے خیال شاید کسی نے قرآن نہیں چھاپے ہونے جنیاں انہیں میرے نال قسماں چکیاں. ایمانداری کی گل انیاں قسماں میں ایک باری اعتبار 2 باری اعتبار بیڑا ہی گرک کرتا ہوں. منتا نا پھر اچھی میرے نالا ہوئے منتا مجھے یاد ہے کہ میرے حضور والد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ اوپرے دے بندے مرید ہونا آ گئے. صبح صبح دا ٹائم سی تے آپ فرماندے نے آپ تم پتہ کارو کمیز دے تھلے بنیان پائی ہونی تے چادر بندے سن ملتانی لاچا. اکثر آپ کاریں جی بیٹھے ہونا ہے جی جو چادر تھلے لاچا ملتانی بننے ہونا اتنے بنیان گھر چ اکثر رہنا تے جدوں کو پراؤنا ہونا تے اتنے کمیز پا لیں یا چٹی موڑنے آئے تے بنیان ہونی ہے سن تے آپ گھر بیٹھے اخبار پہ پڑھن تے شیخ پورے تو آ گئے مرید تے کچھ علماء بھی آئے سن بڑے میں نام نہیں لینا بڑے
بڑے وڈے علماء 2-3 پیر بھی بیٹھے سے تو بابا ساڈا گھر ہوندا سی انہیں آخیا جی وہ باہر بندے ملن آئے نے جی فرماندے نے اونجی فرماندے انہوں اتنے ہی بلا لیا وہ اندر آئے تو جناب وہ اونجی بنیان لاچا بنیا علماء بیٹھے فرمانے ہم اس بیلیا کدھر آئے ہیں حضور بیت ہونا آیا اچھا بیت تم پیچھے کوئی نہیں پیر لبا فرمانے تم پیچھے کوئی نہیں لبا حضور میں انہیں چیر دا ہونا پیا تے آج میں کہ صرف نیت بیت دی جمعہ پڑھ دے میں 10 سال ہو گئے فرمانے اچھا چلو رہا انہوں یاد نے قمیض پھڑا انہیں قمیض پھڑائی اتنے نال ٹوپی اپنے سر مبارک تے رکھی فرمانے نیڑے آپ بیعت کی تھی نا تو بابے نے چل انہوں بعد روٹی شوٹی کھوا لنگر کھوا چلا گیا وہ جڑے پیر صاحب بیٹھے سے انہوں نے کیا حضور یہ کیویں دی بیعت ہے کہ نہ تسی کوئی فرماندے نے اے میرا پکا مرید ہے مسکرا کے فرماندے نے اے میرا پکا مرید ہے انہوں نے کہا جناب اے کہ میں فرماندے نے تسی اتو 4 دوپٹے لے جبہ پایا تسبیح پھڑی ہے تسی کدی اصل حالت مرید کے سامنے آئے نہیں تو مریدہ تہاڈی اصل حالت ویکھی نہیں انہیں اج جس حال چ بیعت کیتی ہے نا اگوں اللہ دے فضل مینوں چنگا ہی ویکھے گا اے تو بعد تے مینوں نہیں سو ویکھنا اے تو بعد مینوں چنگا ہی ویکھے گا جن نے اس حالت چ مینوں منیا نا وہ مینوں چھڈ کے نہیں جاندا تہاڈے جبے لے جان پیر مرید تہاڈی بیعتاں توڑ دے یہ تھا ان کا طریقہ جو ہے نے گھر میں باہر میں خلوت جلوت اکو طرح ہر جگہ پہ کوئی ریاکاری نہیں کوئی وکھالا نہیں اے تو ہم پتہ ہی تھے مسجد چین جی کھڑے نے کوئی پرواہ نہیں سی ہوندی کہ فرماندے سن میں اصل چیز یہ ہے کہ بندہ جو گھر ہوئے وہ باہر ہوئے جو باہر ہوئے وہی گھر ہوئے اے نہیں کہ باہر جناب اپنا نکلن لگیا جھوٹے ریاکاری تے جبے پا کے نکلے نہ فرماندے اکو جب بندے نو رہنا چاہیے اے اندر بدلنا تو سامنے اس وقت یاد رکھنا تقوی پرہیزگاری لباس وچ نہیں تقوی پرہیزگاری دل دے وچ دل چ اپنے آپ کو بدلو دل مومن ہونا چاہیے دل رب دی بارگاہ جھکیا ہونا چاہیے دل چ خوف خدا ہوے دل چ محبت رسول تو سامنے ذکر کر دینا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں یاد رکھیا جائے الحمدللہ سانو تے جڑا اپنے بزرگاں کولوں نبی دے صدقے ملے ہے اور آپ نے ساری زندگی فرماندے سن لوکی جڑے گلاں کے فرمان جدوں میں دنیا تو گیا لوکاں نے نبی دا غلام گیا فرماندے نے میری سرکار تو کوئی وڈا ہوئے تو میں کسے نوں مننا رب نے کائنات اندر میرے نبی تو وڈا بنایا ہی کوئی سانو تے جڑا جو ملیا نبی دے صدقے ملیا نبی دی درگاہ تو ملیا نبی دی بارگاہ تو ملیا خدا کا یہی ہے در رب بھی ملیا نبی دی بارگاہ تو ملیا ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا ان کا در چومنے کا ٹائم کیوں ہے ٹائم بس ان کا در چومنے کا
صدیق و فاروق ملے، عثمان و علی ملے، حسن و حسین ملے، ہمیں علی حجویری ملے، مجد الفسانی ملے، ہمیں تاجدار حافظ آباد بھی ملے تو در مصطفیٰ سے ملے۔ یہ میرے نبی کی رحمتیں اور میرے نبی کی شانیں ہیں، یہ ان کے غلام۔ تو برادران اسلام عرض کرنا پیا، تو میں دعوت دیتا ہوں اتحاد کی، آؤ مل جائیں۔ قادیانیت، دجالیت، کفر کے سامنے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے آؤ فرقے واریت کو چھوڑو، ایک ہو جاؤ تاکہ دشمن کو پتا چلے کہ الحمدللہ نبی کے غلام آج بھی ایک ہیں۔ تو سامعین نے کہا فرمان لگا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ آ جاؤ۔ پہلی گل، باقی شاید وقت نہ ملے، آئندہ جمعے عرض کریں گے۔ پہلی بات، کیسے مانے ابراہیم علیہ السلام کو؟ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ہر باطل سے جدا، حنیفہ، ہر بری فکر، بری سوچ، اینٹی اسلام، اینٹی ریلیجن، اینٹی قرآن، جو اللہ کے، اس کے رسول کے، قرآن کے، اسلام کے خلاف اور اس سے علیحدہ ہوگا۔ یہ پہلا پیغام ہے، اور خود اتحاد کر لو۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کا چچا بت فروش بھی تھا، بت بناتا بھی تھا اور بت بیچتا بھی تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی، ان کا نام تارخ تھا۔ کیا تھا؟ تارخ۔ آزر ان کے باپ کا نام نہیں، ان کے چچا کا نام تھا جو بت کی پوجا کرتا تھا۔ یہ لوگوں نے غلط، میں نے اگلے دن سوشل میڈیا پہ ایک فیس بک پہ پوسٹ پڑھی، بڑا دکھ ہوا۔ انہیں کہا جی ابراہیم دا والد بھی معاذ اللہ جہنم، استغفر اللہ، نقل کفر کفر بادشاہ بندہ تیرے پیو نو آکھے تو جنمی دا پتر ہے، تو پتر نو جڑا تکلیف ہوئے گی کہ نہیں؟ بولیے نہیں، آپ بولے نہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے تو جہنمی کا بیٹا ہے، اس بیٹے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ یوں سمجھے، مثال دیتا ہوں، کسی کا باپ چور ہو، اس کو کہیں تو چور کا بیٹا ہے، بیٹے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ مجرم کے بیٹے کو کہا جائے تو فلاں قاتل کا بیٹا ہے، چور کا بیٹا ہے، ڈاکو کا بیٹا، بات بھی سچی ہو تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میرے ابراہیم، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے باپ آزر نہیں تھے، ان کے باپ تھے تارخ۔ اگر کوئی یہ بھول سے یا بدنیتی سے یہ کیا دین کی تبلیغ کرتا ہے کہ جی آپ ابراہیم کے معاذ اللہ باپ بھی جہنمی نہیں، جو یہ کہے وہ خود جہنمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کی توحید کے ماننے والے مومن۔ شاہ جی دلیل ایک تو میں اگر بائبل کی اور دیگر کی تو میں نے نام بتا دیا، تارخ آزر، قرآن نے کہا ابھی، اور ابھی عربی میں چچا کو بھی کہتے ہیں، آپ کا چچا تھا۔ اور دوسری طرف یہ اللہ کا قرآن سن لیجئے، فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اگر تم سچے ہو، اللہ کو سچا مانتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمَا كَانَ، یہ قرآن کی آیت سن لیجئے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ارے حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کی وحدانیت کے ماننے والوں میں سے۔ اب قرآن نے کہہ دیا، آزر چچا کا نام تھا، بدبخت ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے نسب پہ اعتراض کرتا ہے۔ اور یہ بدبخت صرف نسب ابراہیم پہ نہیں، وہ معاذ اللہ میرے نبی کے نسب پہ بھی اعتراض کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کے والدین بھی معاذ اللہ کافر تھے۔ یاد رکھیے گا، جو دل دی تکلیف ہے نا، وہ کہتے ہیں مندر ٹھا دے، مسجد ٹھا دے، جو کچھ ٹھائندا، پر کسے دا دل نہ ٹھائی، رب دلاں وچ رہندا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے،
اکرما میرے نبی کی نگاہ کرم سے کلمہ پڑھ لیا. باپ کافر ابو جہل کے بیٹے اکرما، میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا اکرما کو اس کے باپ کی وجہ سے تکلیف نہ دینا. جس کا باپ یقینی کافر، یقینی جہنمی، مگر نبی نے فرمایا مومن کو تکلیف نہ دو کیونکہ پھر بھی ہے تو باپ نہ. تو مومن کو تکلیف دینا گناہ ہے. ارے جو خود ایمان ہو وہ ابراہیم کو تکلیف نہیں دیتا؟ کیا وہ میرے نبی کو تکلیف نہیں دیتا؟ اگر تیری تحقیق ناقص ہے تو اپنی تحقیق خود تک رکھ. عوام میں ایسے باتیں نہ پھیلا جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بات کرے اور اس سے تو نبی کو جو ہے وہ ایذا پہنچے، نبی کے نسب پہ اعتراض کرے. اور اس کے متعلق قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. میں آج ایک ضروری بات بھی کرنے لگا ہوں. یہ چند دن سے ایک بدبخت نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ جملے بولے، نازیبا کلمات کہے. اور یہ میں یاد رکھیے بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کبھی حضرت ابوبکر صدیق پہ الزامات، کبھی حضرت عمر فاروق پہ بے بنیاد جو ہے وہ الزامات، کبھی عثمان غنی کی توہین، کبھی اہل بیت رسول کی توہین. اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کی توہین. تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ مسلمانوں یاد رکھنا ایسے لوگ جو میرے نبی کی توہین کریں، میرے نبی کے ازواج کی، میرے نبی کے اصحاب کی، میرے نبی کی اہل بیت کی توہین کریں، یہ نہ اسلام کے وفادار ہیں، نہ یہ اہل بیت کے وفادار ہیں، نہ یہ اصحاب کے وفادار ہیں. یہ ہمیں اصل میں فرقہ واریت کی آگ میں جلانا چاہتے ہیں. یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. یہ ہمیں فرقہ واریت کی آگ میں جلانا چاہتے ہیں. اور میں حکومت کی مجرمانہ خاموشی پہ حیران ہوں، کرمنل سائلنس پہ. جو عمران خان بات بات پہ کہتا ہے میں یہ کرپشن کرنے والوں کو لٹکا دوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو جو ہے وہ مزید رلاؤں گا. ارے رلاؤ، ان کو لٹکاؤ، ہمیں اس سے کیا. مگر عمران خان ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں، ارے جو ملوث ہے، جو اہل بیت کی توہین کرے، جو اصحاب رسول کی توہین کرے، جو ازواج رسول کی توہین کرے، جو میرے نبی کی توہین کرے، ارے تیری غیرت تب کہاں جاتی ہے؟ پھر تو کیوں نہیں بولتا؟ اسمبلی کے آپ نے اجلاس میں دیکھا جب جو ہے یہ بجٹ پیش ہو رہا تھا، یہ تمام جماعتیں دستوں گریباں تھیں. جی ہمارے لیڈر کی توہین کی، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اسمبلی کا اجلاس نہیں چلنے دیں گے. ارے بغیر تو اب توہین مصطفیٰ ہوتی ہے، توہین آل رسول ہوتی ہے، توہین ازواج رسول ہوتی ہے، ارے توہین اصحاب رسول ہوتی ہے. ارے اسمبلی میں اپنے لیڈر کے لیے اسمبلی کا اجلاس روکنے والے بغیر تو تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ اپنی غیرت جگاؤ اور پورا ملک مل کے ان سب ملوکوں کو مینار پاکستان سے گرا کے بتا دے ہم پاکستان میں کسی کی توہین نہیں چاہتے، ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ظلم ہے مسلمانوں کے ساتھ. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تم تو ان کے جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو. تمہارے لیڈروں کی کیا حیثیت؟ وہ تو ان کے در کے کتوں سے بھی بدتر ہے، جو ان کے جو ہے وہ ناموس کا خیال نہیں رکھتا ہے. مگر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ جو میں سمجھتا ہوں وہ بات کروں گا، ببانگے تو ہلکاؤں گا. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا جائے. وہ چاہے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہوں یا ہندوستان کے پے رول پہ ہوں، یا پھر وہ اسلام دشمنی میں ایسا کرتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے بم دھماکے ہوئے، قوم اکتا گئی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ 10 سال کے بعد پھر جو ہے وہ ایکشن شروع ہوا،
شاید اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ قوم کبھی شیعہ سنی سے لڑے، سنی وہابی سے لڑے، وہابی دیوبندی سے لڑے، اور یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائے، اور پھر جو ہے لڑائی جو ہے حکومت ایکشن نہ لے، حکومت بولے نہ، حکومت مجرم کو سزا نہ دے، اور جب قوم اکتا جائے دیکھیں مولوی لڑتے ہیں، حالانکہ وہ مولوی نہیں، وہ ایجنٹ ہیں یہود و نصارہ کے، کفر کے ایجنٹ ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ارے ان لوگوں کی سازش کو مسلمانوں نے پاکستان کامیاب نہ ہونے دینا، ہم لڑنے والے نہیں، ہم پاکستان کے دشمن کو بھی جو ہے وہ پاکستان سے باہر پھینکیں گے، ہم اسلام کے دشمن کو پاکستان سے باہر پھینکیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، وہ لڑانا چاہتے ہیں، محرم بھی آگے آنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر پابندیاں لگیں گی دین پہ، پابندیاں لگیں گی اسلام پہ، پابندیاں لگیں گی مساجد پہ، پابندیاں لگیں گی آپ کی عبادات پہ، اور بہانہ کیا ہوگا؟ مجھے مولوی لڑتے نہیں، ارے یہ عالم نہیں، یہ مولوی نہیں، یہ بے غیرت ابو جہل، ابو لہب اور شیطان کے بیٹے ہیں، اور پاکستان میں حکومت کی مجرمانہ خاموشی میرے لیے تشویشناک ہے۔ ارے پکڑ کے عبرت کا نشان بنا دو تاکہ امت مسلمہ یکجا ہو کے دشمن کا مقابلہ کر سکے، اتحاد کی بات کریں۔ اگر حکومت نے ان مجرموں کو نہ پکڑا اور ان گستاخوں کو نہ پکڑا تو حالات کس طرف جائیں گے؟ ہر گلی ہر محلے میں، اور یہی وہ چاہتے ہیں۔ IMF FATF کی پابندیاں، وہ کہتے ہیں کہ جی مذہبی آزادی دے دو، مذہب پہ جو، ارے تیرے لیڈر پہ بولے تو پابندی، اور مذہب کے خلاف بولے تو کوئی پابندی نہیں۔ وہ قانون توہین رسالت ختم کرنا چاہتے ہیں، 295C کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں اسلام کی حدود کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ڈومیسٹک وائلنس بل بھی اس کا ایک شاخسانہ ہے کہ جہاں بیٹیوں، بہنوں، بیویوں کو اتنی آزادی ہو، یہ گھر خاندانی جو ہے کلچر پہ حملہ ہے یورپ کا۔ اور میں تو سمجھو بے غیرت سینیٹرز، کوئی تو بولتا اسمبلی میں، کوئی تو کہتا، ہم بیٹیوں بہنوں کو اس طرح آزاد کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء۔ مگر میں آپ سے کہتا ہوں تیار رہیں، پہلی بات ہم نے آپس میں لڑنا، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے ہم فرقہ وارانہ لڑائی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، یہ دکھائیے سب کو، ہم فرقہ وارانہ لڑائی نہیں لڑیں گے، ہم آپس میں دست و گریباں نہیں ہوں گے، ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، مگر حکومت کی مجرمانہ خاموشی پہ ہم کہتے ہیں ان مجرموں کو پکڑو، ہم پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک، اور کسی کے ذہن میں بھی لائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس بل، یہ آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ یہ ہے کہ بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، وہ گھر میں آدھی رات کو 12 بجے، آپ مختصر کرتا ہوں، 12 بجے رات کو بھی گھر میں آئے، اپنے ساتھ وہ بوائے فرینڈ لے کے آئے، اور آپ اس کو پوچھ نہیں سکتے کہ یہ کون ہے، یہ ہراسمنٹ ہے۔ کہتے ہیں جی تو ترن ہے پیا، ہراسمنٹ پھیلا رہے ہو، this will take as a harassment and the FIR will be lodged against you، آپ کے خلاف پرچہ ہوگا۔ باپ پوچھے بیٹی سے رات کو 12 بجے کدھر تھی تو اس کے خلاف پرچہ ہوگا، باپ پکڑا جائے گا۔ کیا یہ کلچر آپ کو قبول ہے؟ تو جو ایسا قانون پاس کرے پھر اس کے ساتھ ہے نہیں۔ یہ پیغام پھیلائیے کہ ایسے قانون جو خاندانی نظام کو برباد کریں، یہ یورپ میں تو ہو سکتا ہے، پاکستان میں ایسا نہیں ہونے دیں۔ پاکستان کے ہم وفادار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، ہم وفادار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، ہم تو نبی کے وفادار ہیں، ہم تو جیئیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں گے، مریں گے تو اللہ اس کے رسول کے دین پہ۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہم نے نبی کو مانا، نبی کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ ہمارا کلچر بھی مصطفیٰ کا کلچر، ہمارا دین نبی کا دین، ہمارا رہنا نبی کا رہنا۔ اگر نبی نہ ہو تو کچھ بھی نہ رہے، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو
اس لیے خبردار، اگر امداد نہیں ملتی، یورپ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، اللہ کو راضی کر لو، تمہاری زمین خزانے اگل دے گی۔ اللہ کو راضی کرو، اس کے رسول کو راضی کرو، پیسوں کے لیے نہیں۔ اس بات میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر ہم نے اجداد کی لاشوں کے کفن بیچ دیے، اور اغیار کی بے روح بہاروں کے عوض اپنے اپنے اجداد کے وہ باغات بیچ دیے۔ آؤ اپنے اکابرین سے وفا کرو، قائد اعظم سے وفا کرو، امیر ملت سے وفا کرو، مولانا ظفر علی خان سے وفا کرو، آؤ پاکستان کے آئین سے وفا کرو، آؤ فرقہ واریت کو چھوڑو اور حکومت ان مجرموں کو پکڑے، قرار واقعی سزا دے۔ انشاءاللہ پاکستان فرقہ وارائیت مردہ باد، فرقہ وارائیت مردہ باد، اسلام زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو سامعین ذی وقار، اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ